میرا نام عروج طارق ہے. میں ایز اے ڈرٹ ریسکیور پچھلے 2 سالوں سے ریسکیو 1122 میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں. میرا بیسیکلی تعلق پشاور سے ہے اور ڈیوٹی بھی میری پشاور میں ہی ہے. ینگ ایج سے ہی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب میں اور فورسز کو دیکھتی تھی تو مجھے میرے دل میں یہی جذبہ پیدا ہوا تھا کہ میں بھی ایک فورسز میں جاؤں. تو جب میں نے یہ ریسکیو کے بارے میں سنا تو یہ بھی ایک فورس ہی ہے. اس میں آپ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی بھی بچا رہے ہیں, تو ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی آپ کو مل رہی ہیں, اور یہ بہت اعزاز اور فخر کی بات ہے. تو تبھی میں نے ریسکیو 1122 جوائن کیا. ڈرٹ ریسکیور ہوں, اس کا مطلب یہ ہے قدرتی آفات, فلڈ, زلزلے, بلڈنگز کا گر جانا, فلڈ, ان چیزوں میں جب بھی یہ آتا ہے تو میں ایسی ایمرجنسیز کو میں ڈیل کرتی ہوں. اس ادارے میں پہلے کوئی فیمیل نہیں تھی ایسی, تو میں فرسٹ ہی فیمیل ہوں جو پورے پاکستان میں ایز اے ڈرٹ ریسکیور کام کر رہی ہے. تو جب میں سٹارٹنگ میں آئی تھی تو مجھے ایسی بہت ساری چیزیں فیس کرنے کو ملی تھی, لیکن اب ماشاءاللہ 2 ایئرس کمپلیٹ ہونے کو ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں مجھے اس ادارے میں. اب آہستہ آہستہ آ کے ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ مطلب اس فیلڈ میں ایک فیمیل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہر جگہ میل ایمرجنسی ڈیل نہیں کر سکتا. ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ان لوگوں کو فیمیلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں جب سے اس ادارے میں آئی ہوں الحمدللہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اور میں بہت خوش ہوں اپنی ڈیوٹی سے. جب جوائننگ ہماری ہوئی تھی تو ریسکیو کی ٹریننگ جو ہے وہ لاہور میں ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کے سارے ٹرین سٹاف جو ہے وہ لاہور سے ہی ٹرین ہو کے آیا ہے. ٹریننگ 6 منتھ کی تھی, بہت مشکل تھا ہمارے لیے, لیکن ہم لوگ ساری فیمیلز تھی, اکٹھی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو مطلب سمجھ آ گئی کہ ہم لوگوں نے کیسی ٹریننگ کرنی ہے, کیسا ڈیل کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے, اور ماشاءاللہ پھر 6 منتھ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کمپلیٹ ہو گئے, اور آج ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں. ہم لوگوں نے ویل کی ایمرجنسیز بھی کی ہیں, کنواں اسے کہتے ہیں. وہاں پہ 2 کزنس گھرے تھے, تو اس ایمرجنسی کے دوران ہم لوگوں کو بہت ٹائم لگ گیا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کو نیچے ایک وکٹم مل گیا تھا, دوسرا ہمیں مل ہی نہیں رہا تھا. تو مطلب وہاں پہ ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا, اور کہا بھی یہی جا رہا تھا کہ دوسرا وکٹم ہے نیچے. تو کافی ہم لوگوں نے جب وہ جگہ کھودنا شروع کی تو کافی کھدائی کے بعد وہ وکٹم کافی نیچے جا چکا تھا, کیونکہ اس کی سانس وہاں پہ بند ہو چکی تھی, اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کھدائی کر رہا تھا. اس کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ واقعہ ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلتا. جس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں وہ فیلڈ ہی ایسی ہے جس کو مطلب بوائز اتنی مشکل سے ہینڈل کرتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ مجھے ابھی تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی, کیونکہ میں اپنے آپ کو لڑکوں سے کم نہیں مانتی. اور ایسی بہت ساری ایمرجنسیز ہیں. کچھ ٹائم پہلے بھی ایمرجنسی ہوئی تھی, اسی طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2 ٹرکوں کا آپس میں, اور اس کے اندر ایک ڈرائیور اور ان کا جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ پھنسے ہوئے تھے. تقریباً اس میں ہم لوگوں کو 16 گھنٹے لگ گئے تھے ان کو نکالنے میں, کیونکہ وہ بہت بری طرح بہت سارے ٹرک آپس میں وہ ہو چکے تھے, ڈیمیج ہو چکے تھے. تو اس ایمرجنسی میں ہم لوگوں کو 16 آورز لگے تھے ان کو نکالتے ہوئے, اور الحمدللہ اس 16 آورز میں بھی ہم لوگوں نے ڈرائیور تو اسی ٹائم اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی, اور جو کنڈکٹر تھا وہ زندہ نکل آیا. اس ادارے میں آ کے میں بہت خوش ہوں, اور میں اپنی بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ بھی پڑھیں لکھیں اور اس ادارے کو جوائن کریں. میری طرح انشاءاللہ وہ بھی مایوس نہیں ہوں.